مفہوم اب آگے آ رہا ہے جو بیان کرنا چاہتے رکے رہے، آنسو نہ روک سکے، اس لیے کہ خود کو روکنا آسان ہے، آنسوؤں کو روکنا آسان نہیں، کیونکہ آنسوؤں کو روکنا خود کے بس میں ہے ہی نہیں، اور جو چیز بس میں نہ ہو قدرت اس کو منع نہیں کرتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ وہ بوجھ اٹھا نہ سکے۔ ابو بکر نے اپنے آپ کو روکا، صدیق اکبر نے اپنے آپ کو روکا، لیکن آنسو نہ روک سکے۔ علی کے مرتضیٰ روئے عصر کی نماز جانے پر، خود کو روک لیا، آنسو نہ روک سکے۔ توجہ فرمائیں، تو رونا صبر کے خلاف نہیں، پھر صبر کہتے کسے ہیں، صبر کا مفہوم کیا ہے؟ تو اہل علم کو پتا ہے صبر کا مفہوم جامع یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے تمہیں منع کیا اس سے رک جانا، اس کا نام ہے صبر۔ اب آپ کی بات سمجھ آئی؟ اللہ نے جس چیز سے تمہیں منع کیا، توجہ کرنا، اس کا نام، اس سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ صبر۔ تو کہتے ہیں نا صبر کر، مطلب باپ مر گیا تو اللہ نے منع کیا نوحہ کرنے سے، نوحہ مت کر، صبر کر۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے سے اللہ نے منع کیا، صبر کر، مطلب رک جا۔ صدیق اکبر سانپ کے ڈسنے پر روئے لیکن رک گئے، صبر کیا، حرکت نہیں کی، رک گئے۔ رکنے کا نام صبر ہے، رکنے کا نام صبر ہے، اسی لیے روزے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ روزے کا ایک نام ہے صبر، کیونکہ روزے میں انسان کچھ چیزوں سے رکتا ہے، کھانے سے، پینے سے، وظیفے زوجیت سے رکتا ہے، تو اسی لیے اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا صبر کا مفہوم کیا ہے، مطلب یہ اللہ نے جس سے روک دیا، اچھا میں صرف گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ، صبر ہے۔ کیونکہ اگر گناہ سے رکنے کی بات اگر صرف کرتا تو پھر کھانا تو حلال ہے، کھانا حرام تو نہیں، حلال ہے، لیکن اللہ نے فرمایا رک کے روزہ ہو گیا، نہیں رکے روزہ نہ ہوگا، رکنے کا نام روزہ، اسی لیے اس کو صبر کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اللہ فرما رہا ہے استعینوا بالصبر، اگر میری مدد چاہتا ہے تو صبر کر، یعنی اس سے رک جا جس سے میں نے تجھے روک دیا، اس سے رک جا جس سے میرے رسول نے تجھے روک دیا۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہے مگر اللہ نے روکا، حلال ہے مگر اللہ نے روکا، حرام سے تو روکا ہی روکا، ناجائز سے تو روکا ہی روکا۔ آپ کہیں گے حلال سے کیسے روکا؟ مثال کے طور پر مٹی کھانا، مٹی کھانا یہ پاک چیز ہے، مٹی پاک چیز ہے، لیکن اس کو کھانے سے روک دیا گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کا جو تھوک ہے، تھوک لعاب جو ہے، آپ جہاں چاہے تھوک سکتے ہیں، لیکن اسلام نے منع کر دیا ہر جگہ نہ تھوکنا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اسلام نے ہر جگہ بیٹھنے سے منع کیا، ہر جگہ نہ بیٹھو۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بہت ساری چیزوں سے روکا گیا۔ اب حلال پر توجہ نہیں کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کچھ حرام چیزوں سے بھی روکا، بلکہ جو حرام تھا ان سب سے روکا۔ اب میری قوم کا درد مند دل رکھنے والا طبقہ، میں صرف دو باتوں پہ گفتگو کر کے مکمل کرنا چاہتا ہوں، حضرت تھوڑی دیر میں آئیں گے، بات مکمل ہوگی، یاد رکھنا اللہ نے جن چیزوں سے روکا، مدد چاہتے ہو نا، تمہاری مسجدیں محفوظ رہے مدد چاہتے ہو نا، تمہاری بیٹیوں کی آبرو محفوظ رہے مدد چاہتے ہو نا، تمہارے بچوں کی زندگی محفوظ رہے مدد چاہتے ہو نا، لٹتی ہوئی آبرو کا منظر نہ دیکھ سکو مدد چاہتے ہو نا، اٹھتے ہوئے جنازوں کو روکنا چاہتے ہو مدد چاہتے ہو نا، وقت کی طاغوت کو اس کے گناہوں اور پاپ کی زمین میں دفن کر کے اللہ کی مدد چاہتے ہو نا، تو رک جاؤ اس سے جس سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے۔ آسمان سے مدد آئے گی، آسمان سے مدد اترے گی۔ آپ کہیں گے کس سے رکے؟ میں کہتا ہوں ہم کس سے رک رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات کہوں، کیا آج مسلمان سود کا دھندا نہیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، کیا مسلمان آج بیاج کا دھندا نہیں کر رہا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ہر سال عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں، اور اتنے خوبصورت لباس بھی ہے، اتنی خوبصورت ٹوپیاں بھی ہے، تراش خراش بھی ہے، کبھی کبھی تو علماء نواز بھی
ہوتی ہے, کبھی کبھی تو 6 پر بھی دیگیں چڑھ رہی ہے, 11ویں پر بھی دیگیں چڑھ رہی ہے, خود بھی حج کو جا کر کے 4-6 لوگوں کو اور لے کر کے جا رہے ہیں, لیکن سود کا دھندا کر رہے ہیں. اور اس پاپی دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے خود کہتے ہیں کہ اگر میں سود کا دھندا کر رہا ہوں, ہر سال حج کو بھی تو چلا جاتا ہوں, 4-6 لوگوں کو بھی تو لے کے جاتا ہوں, مسجد مدرسے میں اتنا چندہ بھی تو دیتا ہوں, تو کیا یہ نیکی کام نہیں آئے گی؟ سن لو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں, اگر تم حرام کام سے, اگر تم حرام مال سے نیکی کرتے ہو, اگر تم حرام مال سے نیک کام کرتے ہو, یعنی حرام کا کفن پہن, حرام کا جو احرام پہن کر تم حج کو جا رہے ہو, تو تم جہنم کی انگار لپیٹ کر کے جا رہے ہو. اگر تم حرام مال سے حج کو جا رہے ہو, ہر قدم کے بدلے تمہیں گناہ ملے گا. اگر تم حرام مال سے کسی کی مدد کر رہے ہو, مسجد مدرسے میں چندے دے رہے ہو, 6 اور 11ویں کر رہے ہو, نیلام کے جلوس میں حصہ لے رہے ہو, تو اہل سنت کا امام 14ویں صدی کا مجدد فتاوی رضویہ میں تحریر کرتا ہے کہ حرام مال سے نیک کام کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا. اگر آدمی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلے گا تو کیا وہ کپڑا پاک ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کی ناپاکی بڑھتی جائے گی. تو حرام مال سے نیکی کرنے والے تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑا رہا ہے. اور سن لو, کس مسلمان کو پتا نہیں کہ سود کی تباہ کاری کیا ہے؟ میرے اللہ نے قرآن میں کہا, او سود کے دھندے کرنے والوں, کوئی بیٹی کی شادی کے موقع پر سود دے رہا ہے, کوئی تجارت کرنے کے لیے سود دے رہا ہے. سود 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 عام ہو چکا ہے. سنو, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, جو سود کو لے گا دے گا, جو سود کا کاروبار کرے گا, میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کی اعلان جنگ ہے سود خوروں کے ساتھ. اور میرے نبی فرماتے ہیں, جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. زنا, اللہ اکبر. میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, اگر شوہر سود کا دھندا کرے تو ایک بیوی کیوں منع نہیں کرتی؟ وہ کیوں نہیں کہتی کہ میں بھوکی رہ لوں گی, سنت فاطمہ ادا کر لوں گی, میں بیگم کا لباس پہن لوں گی, سنت فاطمہ ادا کر لوں گی, میں اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے تسلی دے دے کر کے سنا کر سنت فاطمی پر عمل کر لوں گی, لیکن حرام لقمہ میرے گھر میں نہیں چاہیے. عورتیں تو سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر اس قدر بے باک ہو گئی کہ کل کی عورت اپنے شوہر کو کہتی تھی خالی ہاتھ آؤ گے چلے گا, مگر حرام لے کر مت آنا, میں حرام اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی. اور آج کی بیوی کہتی ہے چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, کچھ کرو, ہمارا شوق پورا کرو, بچوں کا مستقبل درست کرنا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر حلال کھلا کے بچوں کو پالو گے, تمہیں انتظار صلاح الدین کا, تمہیں انتظار نور الدین سنگی کا, تمہیں انتظار طارق بن زیاد کا. یاد رکھو, حلال کھلا کے بچوں کو پالو گے تو طارق بن زیاد بنے گا, تو صلاح الدین ایوبی بنے گا. اور حرام کھلا کر کے حرام لقموں سے پالے گا تو وہ ملک اور ملت کی خدمت کیا کرے گا, بلکہ وہ تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کرے گا. حرام کھلا کر اپنے بچوں کو پالنے والوں, اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی مت کرو, اس قدر ان سے نفرت کا اظہار مت کرو. دوسروں سے نفرت کرتے کرتے اپنے بچوں سے بھی نفرت کر رہے ہو. اگر حرام سے بچے کو پال رہے ہو تو اس کا گوشت نہیں بن رہا ہے, بلکہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے, اور سانپ اور بچھوؤں کا آخرت میں غذا کا سامان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا, اسلام میں فاقہ کشی سنت ہے اور حرام سے نفرت کی گئی ہے. ہر بزرگ کو دیکھو فاقہ کرتے ہیں, لیکن آج چوری مسلمان کرے. میں یہ نہیں کہتا سارے جرائم مسلمان کرتے, لیکن مخاطب مسلمان ہے تو کیا کروں؟ چوری مسلمان کرے. ایسے چور مسلمانوں میں پیدا ہو گئے کہ مسجد سے چپل بھی خوبصورت چلی جاتی ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ. مسجد میں کون آتا ہے؟ مسجد میں کون آتا ہے؟ تم مسجد کی چپل بھی چوری کرتے ہو, یہ تمہارا معیار گر گیا. اور پھر کہتے ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ شاہ جہاں کے دور میں, یہ ہماری تاریخ ہے, شاہ جہاں کے دور میں برطانیہ سے ایک ٹیم بھیجی گئی, ہندوستان کی ترقی کا راز ڈھونڈ کر کے آؤ, ہندوستان میں ترقی ملک میں اتنی کیوں ہے.
تو وہ جب طرف ڈھونڈ کر کے جب واپس جانے لگے تو انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ہم نے ہندوستان میں 2 چیز دیکھی، ایک تو راستے میں کسی کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا، اور دوسرا کسی کو چوری کرتے نہیں دیکھا۔ میں تو کہتا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے، جب تک ہم بادشاہ تھے لوگوں کو بھی بھیک سے بچا رکھا تھا اور چوری سے بچا رکھا تھا۔ جب سے اور لوگوں کی باری آئی ہے تو وہ خود بھی چوری کر رہے ہیں اور خود بھی بھیک مانگ رہے ہیں، تو دوسروں کا کیا حال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کا علماء اہل سنت خواجہ کا ہندوستان۔ اب یہ بات نہیں ہے آپ کہیں گے کہ آپ نے چور کہہ دیا ہمارے ملک کے جو ہے وہ لیڈروں کو۔ میں نے کہا میں نے نام کب لیا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب سے اوروں کی باری آئی ہے لوگ چور ہو گئے اور بھکاری ہو گئے اور لیڈر بھیک مانگنے لگے۔ میں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ اتنی محنت اب آپ کو کرنی پڑے گی سننے کے بعد کہ ہے کہاں کے چور اور ہے کہاں کے بھکاری۔ یہ محنت تو آپ کے ذمہ ہے کچھ بھی، ورنہ ساری باتوں کی تشریح ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ضرور ہے لوگوں کہ جب تک کہ تم حکمراں تھے کہیں کے بھی تم نے لوگوں کو بھیک سے بھی بچایا تھا، تم نے لوگوں کو چوری سے بھی بچایا تھا۔ آج تم خود چوری کر رہے ہو، یہ معیار گر گیا ہے۔ بلکہ چپل تو چپل ہے، مسجد میں استنجا کے لوٹوں کو بھی مؤذن اور بیچارہ متولی زنجیر سے باندھ کر کے رکھتا ہے کہ یہ لوٹا بھی چوری نہ ہو جائے۔ کون آتے ہیں مسجد میں؟ ہنسنے کی بات نہیں۔ اور جبکہ اللہ کے رسول نے، میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا جب کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتا جو چوری کرتا ہے۔ چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پیتا ہے شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے لوگ اپنے بدن سے کپڑے اتار لیتے ہیں، ویسے اس کا ایمان اس سے اتار لیا جاتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، درد و منزل رکھتے ہو نا، چاہتے ہو حالات پہ کنٹرول کرنا، حالات پہ قابو پانا، رک جاؤ گناہ سے، رک جاؤ حرام کام سے، اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھو۔ تم سوچتے ہو ہم سوچتے ہیں حرام کھانا تو نہیں چھوڑیں گے مولانا، دھوکہ دے کر کمائیں گے، سود کے دھندے کریں گے، شراب کے دھندے کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہر برائی سے کمائیں گے، چوری سے بھی کمائیں گے، اس سے بھی کمائیں گے، اس سے بھی کمائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے مدد بھی نازل ہو۔ قدرت کی طرف سے اللہ کی کتاب میں اعلان ہے رک جاؤ ان چیزوں سے جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ تو میں نے ایک سود کی بات کی۔ اس کے بعد اب دوسری بات دیکھیں کہ عورتوں پہ بد نظری کیا لوگ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، عورتوں پہ بد نظری نہیں ہو رہی ہے، عورتوں پر لوگ پاک کی نظر نہیں اٹھا رہے۔ یہ لوگوں کی لاشیں دیکھ کر کے درد بھری باتیں اور کلپیں جو ہے وہ واٹس ایپ پر شیئر کرنا، اس کو مار دیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اور یہ بہت بڑا محنت کا کام کر رہے ہو کہ تم کلپیں شیئر کرتے ہو دنگوں کی، فساد کی، اس کی۔ مجھے بتاؤ یہ کام اپنا نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر کوئی ظالم اور پاپی میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اس کو شیئر کیوں کرتا، مسلمان اس کو آگے کیوں بڑھاتا؟ ارے اس ناہنجار پاپی بدبخت نے اس نے کمرے میں بیٹھ کے گستاخی کی، اب تم خود اس کو عام کرتے ہو۔ میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا حضرت اس کو سنیے، میں نے کہا تو کیوں عام کر رہا ہے اپنے نبی کی گستاخی؟ ارے تیری ماں کو کوئی گالی دے گا اور تو بتائے گا میری ماں کو یہ گالی دی گئی، تیرے باپ کو کوئی گالی دے گا اور تو یہ بتایا میرے باپ کو یہ گالی دی گئی، اس وقت تو تجھے کہتے شرم آئے گی۔ تو جب تو اپنی ماں باپ کی گالی کو شیئر نہیں کرتا تو اماں عائشہ کی توہین کو، رسول اللہ کی توہین کو تو واٹس ایپ پہ کیوں شیئر کر رہا ہے؟ مسلمانوں ایسی کلپیں آئے اس کو دفن کر دو پیروں تلے، ہم اس سے بھی سمجھے بات کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات رسول اللہ کی گستاخی کی اور اماں عائشہ کی گستاخی کی، واللہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر امام مہدی کے دور تک تنہا عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی ہے۔ تنہا عائشہ اس خاتون کا نام ہے
جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے. واللہ عائشہ صدیقہ کی عصمت، ان کی عصمت، ان کی بزرگی، ان کی طہارت، ان کی پاک دامنی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو. ہم اہل عشق کو یہ کہتے ہیں بستر عائشہ موسیٰ کے طور سے ہمیں افضل نظر آتا ہے. بستر عائشہ رش کے طور نظر آتا ہے کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ جاتے ہیں. طور پہ توریت آتی ہے اور عائشہ کے بستر پہ اللہ کا قرآن آتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، علم کا دریا، فیض کا دریا، اولاد غوث اعظم، آل رسول، اولاد رسول، خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. وہ مفتی چار ملت ہے، وہ ہے جن کے گھر اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتا. میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. آپ کہیں گے یہ بات تو سیدہ فاطمہ امام حسن مولا علی کے گھر کی. میں نے کہا واللہ یہ وہ لوگوں کے گھر کی بھی ہے لیکن یہ تو خود گھر میں رہتی ہے. حضور کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے نہیں صرف اولاد ہے ازواج نہیں. میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہتا تھا میری گھر والی، میری گھر والی، میری گھر والی. یہ میری گھر والی کا ترجمہ ذرا عربی میں کسی سے پوچھ. اردو میں کہتا ہے گھر والی اور کہتا ہے رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت سے خارج تھی. میں نے کہا جب تیری بیوی گھر والی ہے تو اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی بیوی گھر والی نہیں ہوئی؟ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ. اور دشمنوں کو تم ہتھیار دیتے ہیں. لوگ فرقہ واریت کر کے دشمنوں کو، مخالفوں کو ہتھیار دیتے ہیں. حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، حضور کی اولاد بھی اہل بیت ہیں. ارے نادان وہ تو مختار کائنات ہے. اولاد اور ازواج تو اپنی جگہ ہے. اگر وہ فارس سے آنے والے سلمان کو کہتے ہیں کہ سلمان بھی میری اہل بیت ہے، کیا کہنے لگے؟ زندہ باد، زندہ باد. یہ تو ان کے اختیار کی بات ہے. اسی لیے تو ہمارے مرشد تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص تاج الشریعہ. جس کو جو چاہے کا مطلب کیا؟ جو چاہے. سراقہ کو سونے کے کنگن عطا کر دے جو چاہے. صدیق اکبر کو جنت عطا کر دے جو چاہے. کسی کو 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کے جواز کی اجازت عطا کر دے جو چاہے. عبد الرحمن ابن عوف کے لیے چاہے وہ ریشم حلال کر دے جو چاہے. علی کے لیے، مولا علی کے لیے دوسرا نکاح حرام کر دے جو چاہے. جو چاہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. سلمان کو اہل بیت کا رتبہ عطا کر. جو پورا زور اس پہ لگاتے کہ بیویاں اہل بیت میں نہیں، وہ بھی کہتے ہیں حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت ہے. سلمان کو اہل بیت مان لیتے ہو، بیویوں کو ماننے میں کیا جاتا ہے؟ کیسی بات ہے؟ تو بات دور نہ نکلے. میں تو گستاخی کی کلپیں عام نہ کروں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں میرے عزیز، گستاخی اس کی ہوتی ہے جو نپا تلا ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اس کا اوپر بھی نپا ہو، اس کا نیچے بھی نپا ہو، وہ ہو اس کی گستاخی ہوتی ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں نے کہا مرتبے سے گھٹانے کو، مرتبے سے گھٹانے کو گستاخی کہتے ہیں. صحیح ہے؟ مرتبے سے گھٹانے کو گستاخی کہتے ہیں. ٹھیک، نپا تلا، نیچے بھی نپا اوپر بھی نپا. میں کہتا ہوں آج تک جبریل کو بھی پتا نہیں، آج تک
जिब्रील को भी पता नहीं कि वो है क्या, वो है क्या। बशर तो है, कैल दुनिया और हक भी है, लेकिन पर्दे बशरियत में क्या है न जिब्रील को पता न सिद्दीक को पता। तो जब जिब्रील और सिद्दीक को नहीं पता तो जिंदीक को क्या पता कि ये क्या है? जिंदीक को क्या पता? नीचे भी ना पाओ ऊपर भी ना पाओ, नीचे पता है क्या है? नीचे का तो किसी को पता ही नहीं, ऊपर कभी पता नहीं। कहा कि कैसे पता नहीं? मैंने कहा मालूम हो तो ना नापा जाए। वो खुद कहते हैं या अबा बकरीन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। लोग कहते हैं गालिब शराब पीता था, मैंने कहा बिल्कुल पीता था, लेकिन गालिब ने ऐसी बात कह दी कि कई शराब से बचने वालों से वो आगे निकल गया, वो कई मौलवियों से आगे निकल गया जो अपनी तरह बशर कहते हैं। गालिब से किसी ने कहा गालिब तो गजलें बड़ी लिखता है, जरा कभी नबी की नात भी लिख। तो गालिब ने 2 मिसरे लिख करके कलम तोड़ दिया और गोया कि अपनी मगफिरत का सामान कर गया। गालिब कहते हैं मुस्तफा, कहते हैं गालिब कहते गालिब गालिब सनाए खाजा बयस्ता गुज़ाश्ते, गालिब सनाए खाजा बयस्ता गुज़ाश्ते आज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस। गालिब कहते हैं गालिब रसूलुल्लाह की नात लिखने का मामला अल्लाह पे छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह के सिवा उनको कोई जानता ही नहीं। जब उनको कोई जान नहीं सकता तो उनकी कोई शान बयान नहीं। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी का मुजद्दिद भी एक जगह टिक कर नहीं रहता जब शान रिसालत की बात है। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूँ।